السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، الہادی آرگنائزیشن پر علمی ایپیسوڈ لے کر ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، جس کا موضوع ہے تحریک کربلا اور اخلاقیات انسانی۔ اس پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہماری گفتگو اخلاقیات انسانی کو لے کر اور تحریک کربلا کو لے کر ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالی جناب مولانا ڈاکٹر فیضان رضا صاحب قبلہ موجود ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ تحریک کربلا اور اخلاقیات انسانی ہیں۔ اس کو لے کر ہمارا سوال ہے پہلا کہ کربلا کی جنگ جو ہے، کربلا کی جنگ یہ عمل ہے یا رد عمل ہے؟ یعنی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو اس کا رد عمل میں امام حسین آئے، یا وہ نہیں کرتا تب بھی امام حسین قیام کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے۔ عام تصور، اگر ہم تاریخ کے ظواہر کو دیکھیں اور تاریخ کا ظاہری اعتبار سے مطالعہ کریں تو ظاہری اعتبار سے ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ادھر معاویہ حاکم شام جو ہے وہ ہلاک ہوا اور یزید برسر اقتدار آیا اور اس نے ولید جو حاکم مدینہ تھا اس کو خط لکھا کہ امام سے بیعت لیے جائے یا پھر ان کے سر کو قلم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، یعنی روایات اگر تاریخ کو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ بیعت کو طلب کیا گیا تو نتیجے میں امام نے انکار کیا اور مدینے کو چھوڑنے پہ آپ مجبور ہو گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ادھر کوفیوں کے جو ہے وہ 18,000 خطوط آنا اور نتیجے میں پھر امام کا جانا۔ تو بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم تاریخ کربلا کو، تحریک کربلا کو بظاہر طریقے سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن کہ جیسے عمل ہوا وہاں سے مطالبہ بیعت ہوا تو یہاں سے ریاکشن انکار ہوا، رد عمل ہوا۔ اسی طرح سے کوفیوں نے جو ہے وہ عمل کیا، ایکشن کیا کہ خطوط بھیجے تو امام کا ریاکشن کہ امام وہاں پر گئے، اور یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر پھر بے وفائی ہوئی اور پھر آپ کربلا۔ تو اگر ہم ظاہری اعتبار سے اور سطحی اعتبار سے تحریک کربلا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ریاکشن، لیکن اگر حقیقت اور روح تحریک کربلا کو دیکھیں، اصل تحریک کربلا کو دیکھیں، حقیقت تحریک کربلا کو سمجھیں اور پوری تحریک کو باقاعدہ اور باضابطہ طریقے سے جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تحریک کربلا جو ہے وہ ریاکشن نہیں ہے، وہ رد عمل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت جو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہد ظالم۔ تو منصب امامت ایک عہد ہوتا ہے اور عہد ایک ذمہ داری کا نام ہوتا ہے، تو لہٰذا ذمہ دار انسان یہ انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اس سے کچھ کہے تو نتیجے میں جو ہے وہ ریاکشن اس کا ہو۔ ذمہ دار افراد جو ہے وہ خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کر قیام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات معصومین میں اور خود امام حسین علیہ السلام کے قیام میں موجود ہے کہ جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو لوگوں نے آپ سے اس بات کو کہا کہ آپ نہ جائیے، تو آپ نے کیا کہا کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس بات کو کہا گیا کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے اور اس کا نتیجہ قتل ہے، تو امام نے فرمایا کہ آج نہیں تو کل نتیجہ یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو اس چیز کا علم تھا اور امام صرف موقع کو فراہم کر رہے تھے، نہ یہ کہ امام جو ہے اس نے مطالبہ بیعت کیا تو پھر نتیجے میں۔ تو ایسا نہیں ہے، جو واقع کربلا ہے وہ ایک ذمہ داری کا نام ہے اور امام اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مطالبہ کیا تو نتیجے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ موقع اس وقت فراہم ہوا اور امام نے جو ہے وہ قیام فرمایا ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہ ممکن تھا کہ بھائی
بھائی 10 محرم کو نہ ہوتا یا کربلا کے کسی اور موقع پہ ہوتا، ٹائمنگ کی چینجنگ ہو سکتی تھی اگر اس وقت مطالبہ بیعت نہیں ہوتا، لیکن قیام تو یہ ہونا ہی تھا۔ تو تحریک کربلا جو ہے وہ رد عمل نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ اچھا حضور، اگر ہم اس کو تحریک کربلا ہے، جنگ کربلا جو ہے، اسے اگر ہم عمل مانتے ہیں، رد عمل مانتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ دیکھیے، خرابی اس میں یہ ہے کہ اگر ہم تحریک کربلا کو رد عمل مانیں تو پہلے تو ایک یہ چیز ہے کہ ہم نے حقیقت کا انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رد عمل نہیں ہے، اچھا، اور وہ عمل ہے، تو آپ اس چیز کو عمل کیوں کہہ رہے ہیں رد عمل کے جو عمل ہے؟ تو ایک تو حقیقت کا انکار ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت ایک ذمہ داری ہے، اور ایک مومن انسان ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک مومن انسان ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ معاشرے میں اگر برائی پھیلے تو مومن یہ انتظار نہیں کرتا کہ معاشرے میں بہت زیادہ برائی پھیلے تب وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے بڑھے، نہیں، بلکہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ سماج میں برائیاں اصلاً پھیلے ہی نہیں۔ وہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یا نگاہوں کو نیچا کر کر یا جو ہے وہ گھر میں اس لیے نہیں بیٹھ جائے گا کہ صاحب جو ہے وہ برائیاں جب ہو پھر میں ری ایکشن کروں، میں انتظار کروں اس بات کا کہ برائیاں ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو صحیح کروں۔ تو جب مومن انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا تو جو امام کائنات ہو، جو وہ امامت کے، جیسے میں نے جس کے سلسلے سے عرض کیا، امامت ایک ذمہ داری کا نام ہے، عہد کہتے ہیں ذمہ داری کو، اور ذمہ دار انسان جو ہے وہ کسی کے ایکشن کا انتظار نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کر موقع کی نزاکت کو دیکھ کر جو ہے چیز کا اپنے عمل کو انجام دیتا ہے اور قیام کرتا ہے۔ اچھا حضور، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رد عمل نہیں بلکہ عمل ہے، یعنی ری ایکشن نہیں، ایکشن تھا۔ جی بالکل، عمل تھا۔ تو حضور، کیا تحریک امام حسین علیہ السلام میں کوئی عمل ایسا ہے جسے ہم رد عمل کہہ سکیں؟ دیکھیں، اگر ہم خود تحریک کی بات کریں، جی، خود تحریک امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ مومن کبھی اس انتظار میں نہیں رہتا کہ سامنے والا کچھ کرے تو میں نتیجے میں کچھ کروں، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے اور اس کو انجام دیتا ہے۔ لیکن کربلا کے واقعے کے بعد کچھ رد عمل، کچھ ری ایکشن سامنے آئے، اس کو ہم ری ایکشن کا نام دے سکتے ہیں، اس کو ہم رد عمل کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جیسے تحریک کربلا کے بعد جو ہے وہ مدینے کے افراد جب مطالبہ بیعت کے موقع پر امام کے پاس جو ہے وہ امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، امام کے ساتھ نہیں آ رہے تھے، وہی جب شہادت حسین ہوئی ہے، امام حسین السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوا، اس تحریک کا رد عمل یہ ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ حاکم مدینہ کو نکال دیا گیا، وہاں پر احتجاج ہوا جس میں واقعہ حرہ ہوا، اور صرف یہی نہیں، کوفہ میں جو ہے وہ تحریک اور احتجاج توابین سامنے آیا، اور جناب مختار کا احتجاج سامنے آیا، تو یہ سارے افراد موجود تھے اس وقت بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے تھے، لیکن جب تحریک کربلا کا اثر ان پہ آیا تو یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رد عمل کی جو کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب ذمہ داری کو انجام نہیں دیا جائے تب جو ہے اس کا اثر سامنے آتا ہے۔ اور صرف یہیں تک نہیں کہ یہاں تک امام حسین علیہ السلام کا جب سر جو ہے شام پہنچا ہے تو اس کے بھی بہت سارے رد عمل شہادت کے آئے ہیں، اور وہ قیصر روم کا جو سفیر وہاں آیا تھا اس نے یہ احتجاج کیا کہ تم نے اپنے نواسے، رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، اور کرسچن کا ایک عالم تھا جس نے کہا کہ میں 17ویں نسل سے جو ہے داؤد کی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنا احترام کرتے ہیں، اور رسول کا نواسے کو آپ نے قتل کر دیا، اور ان کا بیٹا ہے اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، خود یزید کی بیٹی عاتکہ، اس نے انکار کیا کہ یہ یقیناً غلط کیا گیا۔ یزید کی بیٹی عاتکہ، عاتکہ نام تھا یزید کی بیٹی کا، اور یزید کی بیٹی عاتکہ بھی نے اس چیز کو منع کیا کہ یہ ظلم کیا گیا، اور زوجہ نے بھی، ہند نے یہ کہا کہ یہ، اور خود اس کا بیٹا
جس کا نام معاویہ تھا. یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ تھا اور یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. تو یزید کے بیٹا معاویہ نے جب خود یزید واصل جہنم ہوا ہے تو خود اس نے جو ہے یہ اقتدار کو جو ہے ٹھوکر مار کر یہ کہا کہ میں اس اقتدار کو نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے دادا نے جس سے جنگ کی یعنی مولا کائنات سے، وہ حقدار کے حق کو چھینا اور میرے باپ نے بھی ایسا کیا، میں ایسا نہیں کروں گا. اور یہ معاویہ یہ رد عمل تھا، یہ اثر تھا شہادت امام حسین کا. اسے ریاکشن کہتے ہیں، شہادت کا ریاکشن، کہ شہادت کا اثر، کہ ایک دم لوگوں کے جو ذہن جو ہے سوئے ہوئے تھے وہ ذہن بیدار ہو گئے. اور آپ دیکھیے کہ یزید جو ہے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. شام میں تقریباً میں 7-8 سال جو ہے میں نے زندگی گزاری ہے سیدہ زینب میں وہاں پر تعلیمی سلسلہ رہا ہے. تو معاویہ جو یزید کا بیٹا ہے اس کی قبر آج بھی موجود ہے. یہ ہے حق کی طاقت. یزید کا بیٹا جو معاویہ ہے جو وہ صحیح، ہاں وہ قبر میں نے خود گیا ہوں قبر کے اوپر، اور وہ ایک مسجد ہے، مسجد میں جو ہے وہ قبر موجود. یزید کا نہیں ہے اور حاکم جو اس کا باپ تھا اس کا نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان حق کو محسوس کرتا ہے. اور دیکھیے اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں جو بہت واضح ہے. کربلا میں شہادتیں 10 تاریخ کو ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور تدفین دفن کب ہوئے؟ 13 محرم کو. 3 دن تک لاشیں پہ گورو کفن رہے، اور اشقیہ کے لاشیں ہاتھ کے ہاتھ دفن ہو گئے. لیکن آج کربلا میں کس کے مزار موجود ہیں؟ شہداء کے، یعنی جن کو 3 دن کے بعد دفن کیا گیا ان کے جنازے موجود ہیں، اور جن کو ہاتھ کے ہاتھ دفن کر دیا تھا ان کا کوئی نہیں ہے. ایک انسان جو انہی کے اس کا کیا نام ہے اسی کے سسٹم سے یزید کے جو ہے وہ بزم سے نکل کر آیا، وہ جناب حر تھے، ایک انسان. تو وہ انسان اگر آ گیا تو آج وہ حر جو حر تھے وہ علیہ السلام بن گئے اور ان کا روضہ آج موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا حق و باطل کی جنگ ہے، کہ جہاں حق جو ہے وہ بہت واضح طریقے سے نظر آتا ہے. یہ قیام کا ہی ریاکشن تھا کہ جناب حر بھی ادھر کو آ گئے. بالکل یہ بالکل قیام سے پہلے یعنی 10 محرم سے پہلے جناب حر. دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیام میں امام حسین، شہادت امام حسین کے اثرات، کیونکہ شہادت ہوئی ہے 10 تاریخ کو، تو ہم جناب حر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہادت کا اثر ہے، بلکہ ہم کیونکہ وہ شہادت سے پہلے آئے ہیں. لیکن ان کے لیے ہم جناب حر کے لیے ہم یہ کہیں گے، کیونکہ جناب حر کے سلسلے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو جناب حر امام حسین علیہ السلام کا پیاس 1000 لشکر کو، 1000 معنی رکھتا ہے، 1000 لشکر کو پانی پلا دینا. اچھا. دوسری چیز، امام نے تمام خطوط کوفیوں کے دکھائے اور کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے. تو حر نے یہ محسوس کیا کہ حسین خود نہیں آئے ہیں. تیسری چیز کہ جب امام نے نماز کو پڑھایا ہے ظہر کی، تو حر سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، ہم اپنے لشکر کو. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو یہاں معرفت کا چراغ روشن ہو رہا تھا. اور چوتھی چیز جو آخری چیز ہے، وہ خود امام نے جب لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا ہے علیہ السلام پر، تو کیا کہا سکالت اموں کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ بڑا سنگین ہوتا تھا عرب میں، لیکن اس جملے میں جتنی سنگینی ہوتی تھی، یہ امام نے اس جملے کو شاید اس وجہ سے کہا کہ یہ دیکھیں کہ شاید اس کا یہ جو معرفت ہے عملی اعتبار سے کس حد تک ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ عرب کا کوئی اور باشندہ یہ جملہ کہتا تو میں یہ پلٹ کر کہتا، کیونکہ آپ کی ماں شہزادی فاطمہ صلوات اللہ علیہا ہے، لہٰذا میں جملہ نہیں کہتا. تو یہاں سے امام سمجھ گئے کہ اس کے اندر جو ہے معرفت کا چراغ روشن ہے، اور یہ سارے وہ احسانات امام حسین تھے جس کے اثرات کے پیش نظر جو ہے وہ آیا. اور یہاں سے ہمیں درس اخلاق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی جو ہے ہم اس حد تک جو ہے وہ کردار ادا کریں جو کردار امام حسین. یہ بھی ایک اخلاق کا درس ہے. اور قبلہ جناب حر کے ساتھ میں ان کے بیٹے غلام کون کون لوگ افراد آئے تھے؟ دیکھیے جناب حر کے جو بیٹے تھے، جناب حر کے بیٹے 2 تاریخ میں لکھتے ہیں، ایک بکیر کے نام سے ہے اور ایک علی کے نام سے ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک نام تھا، بعض کہتے ہیں یہ 2 نام تھے، اختلاف روایت ہے. اور ایک ان کا بھائی تھا جن کا نام مصعب تھا، اور بھائی بھی تھے کہ جو ساتھ تھے، اور تیسرے ان کا غلام تھا جو قرہ نام تھا اس کا. تو یہ 3 افراد، اور چوتھے خود جناب
حر علیہ السلام جو ہے یہ چھوٹا سا قافلہ تھا جو امام حسین کے پاس شب عاشور پہنچا۔ اچھا حضور، اب جو ہمارا سوال ہے، اگر ہم کربلا کو رد عمل نہیں مانے، کیونکہ یہ حقیقت ہے جی کہ وہ رد جیسے کہ عمل آپ نے نہیں بیان کیا جی بالکل کہ یہ حقیقت ہے، رد عمل نہیں ہے، عمل ہے جی نہیں مانے، تو یہ رد عمل نہیں ہے، تو ہمیں کربلا سے اخلاقی دروس کیا ملتے ہیں؟ دیکھیے کربلا سے رد عمل کے اعتبار سے اگر ہم اخلاقی کریں تو سب سے اہم بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ری ایکشن اور رد عمل جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار انسان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سے غافل ہے اور کسی نے کوئی ری ایکشن کیا، عمل کیا، تو نتیجے میں وہ جاگا اور پھر اس نے ری ایکشن کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ذمہ دار نہیں تھا۔ اور جو انسان ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کا انتظار ہی نہیں کرتا کہ کوئی عمل کرے، وہ اپنے وظیفے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلی اور اساسی چیز قیام امام حسین سے ملتی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں ذمہ دار، ناظرین بہت غور سے اس جملے کو سنیے گا کہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام سے یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو ذمہ دار ہونا چاہیے معاشرے میں، کیونکہ ہمارے کچھ حقوق ہیں، ہمارے اللہ کے اعتبار سے بھی حقوق ہیں، بندوں کے اعتبار سے بھی حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، دین کے حقوق ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ درس ہمیں جو ہے وہ قیام امام حسین اور کربلا کو عمل ماننے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان کو۔ اب یہ 3 سوال ہیں جو کہ ہمارے ناظرین کے دل سے، آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیعت کیا ہے؟ ایسی کیا چیز تھی کہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے، حالانکہ اب یہ ریاکشن تو نہیں کہوں گا کہ امام نے جو ہے اس کو اتنا ذلیل کر دیا، بیعت کو، اس لفظ یہ جو ہے اتنا ذلیل ہو گیا، یہ چیز کیا ہے بیعت؟ دیکھیے بیعت کا لفظ، بیعت کے اگر لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں ہم فرق کریں تو لغوی اور ڈکشنری کے اعتبار سے تو بیعت کہتے ہیں بیچ دینا۔ اچھا، بیعت کے معنی بیچ دینے کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی اور اگر ہم دیکھیں تو بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی کسی کا فرما بردار ہو جانا، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینا، کسی کے حکم کو تسلیم کر لینا، کسی کو مان لینا، اپنی کوئی رائے نہیں رہے، بس جو کچھ اس کا حکم دو وہ جسے کہتے ہیں سلنڈر کر دینا، تسلیم کر لینا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کا یا مولا کائنات کا یہ جو 255 ہجری تک امام کے آخری امام کا جو زمانہ ہے غیبت ولادت کا، اس وقت کے زمانے تک جو ہے ظاہر ہے کہ بیعت کا لفظ جو ہے یہ عام طریقے سے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ بیعت ضروری ہوتی تھی، یعنی کوئی بھی اگر حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو مومنین کو ہو یا کافرین ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ جو زیر حکومت ہے اس کو بیعت کرنا ہوگی۔ بیعت نہ کرنے کا مطلب یہ مانا جاتا تھا کہ یہ حکومت کا مخالف ہے، حکومت کا باغی ہے، حکومت کا مخالف ہے۔ حکومت چاہے صحیح ہو نہ ہو اس سے بحث نہیں تھی، لیکن بیعت کو یہ رسمیت، یہ اہمیت دی جاتی تھی۔ تو اگر آپ نے بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کے حامی ہیں، آپ حکومت کو رسمیت دیتے ہیں، آپ حکومت کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا اور کہا کہ میں اس حکومت کا جو ہے رسمیت نہیں دیتا، بلکہ یہ مشروعیت کا لباس جو پہنے ہوئے ہے اس نقاب کو ہٹا دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ یہ صحیح حکومت نہیں ہے۔ اچھا حضور، کیونکہ یہ جناب اون محمد شہزادی زینب کے فرزند، ان کے والد جناب عبداللہ علیہ السلام، یہ کربلا کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے مدینہ میں یہ بہت بڑا موضوع ہے، مدینہ میں جو ہے بہت بڑی شخصیات موجود ہیں کہ جو ہاں میں مختصر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یوں تو عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جو بڑے عظیم شخصیت ہیں، اور بہت ساری شخصیات ہیں جو نہیں گئی، لیکن کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ ان کو پوچھا ہے، خود محمد حنفیہ بھی ہیں، آپ نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو پوچھا ہے۔ بعض تواریخ یہ لکھتی ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر جو تھے کسی جنگ میں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے آپ بیمار تھے اور آپ جو ہے وہ نہیں گئے۔ اور اس کا ایک دوسرا ریزن اور بھی علماء بتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب گئے ہیں تو جو ساتھ لے کر جس کو گئے ہیں ان کی
اپنی ذمہ داریاں تھیں، اور جن کو چھوڑ کر مدینے گئے ہیں ان کے کاندھوں پر بھی کوئی ذمہ داریاں رکھے گئے تھے، اچھا، کہ تاکہ امام کی غیبت میں یا امام یعنی چلے گئے ہیں تو تاکہ عوام کے درمیان میں اور پیغام امام حسین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس کی بہترین جو ہے دلیل جو ہے محمد حنفیہ کو امام کا خط لکھنا، جس میں مقصد امام حسین جو انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مصب، یہ وصیت نامہ ہے محمد حنفیہ کا۔ اسی طرح سے عبداللہ کو، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو کچھ ذمہ داریاں دی تھیں تبلیغ اور اہداف کربلا سے متعلق، جو مدینے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے۔ اچھا قبلہ، ایک سوال یہ اور ہے، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو نشیب میں قتل کیا گیا، تو یہ نشیب کیا چیز ہوتی ہے؟ ناظرین بچوں کے لیے یہ دیکھیے، یہ تو ایک لغوی لفظ ہے، اصل میں کیا تھا کہ کربلا ایک صحرا تھا، تو اب جب صحرا میں آپ جاتے ہیں تو اس میں کچھ نشیب ہوتے ہیں، کچھ فراز ہوتے ہیں۔ نشیب کا مطلب ہوتا ہے پستی، اور فراز کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں۔ تو راستہ جب ہموار نہ ہو، راستہ جب یکساں نہ ہو، تو کہیں پستیاں ہوتی ہیں، کہیں بلندیاں ہوتی ہیں۔ تو جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی وہ جگہ پستی میں تھی، نشیب میں تھی، یعنی اس وجہ سے اس جگہ کو نشیب کہا جاتا ہے۔ تو نشیب کے معنی پستی کے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے پستی میں۔ لیکن جناب زینب جہاں سے دیکھ رہی تھی وہ تلہ زینبیہ، تلہ کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ٹیلا، ہاں جی، ٹیلا، تو کیونکہ بلندی سے دیکھ رہی تھی۔ تو آج بھی جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں یا جو نہیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے لیے جو ہے یہ آپ آج بھی موجود ہے کہ آپ جائیں تو جناب زینب کا جو تلہ زینبیہ کے نام سے وہ ایک بلندی کی طرف ہے، اور امام حسین کی جہاں شہادت ہوتی ہے وہ پستی کی طرف سے، وہ علاقہ پستی کی طرف تھا جہاں امام کو ذبح کیا گیا، اسی لیے کہتے ہیں نشیب۔ اچھا ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں، ان سوالات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ہمارے باقی کے موضوع، اسی موضوع کو لے کر کے جو ہمارے سوال و جوابات ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔